بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ملک میں انتشار جو ہے وہ کافی پھیل رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے جس میں عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایجیٹیشن جو ہے وہ انہوں نے جو شروع کیا تھا، اسلام آباد کے جلسہ ہوا، پھر لاہور کا جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد پنڈی کا جلسہ۔ پنڈی کے جلسے میں آپ دیکھ لیں سارا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ انتظامیہ اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہیں وہ لڑتے رہے، تو اس نے کافی ہلچل جو ہے وہ پیدا کیے رکھی۔ سارا دن میڈیا، سوشل میڈیا اس چیز کو کور کرتا رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور یہی چاہتے تھے کہ جو موضوع ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا رہے۔ اور یہ ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ ایک خان صاحب جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی حمایت میں لوگ نکلے ہیں، اس کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتے، باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے وہ ان کو ابھی تک جیل میں قید کیے ہوئے ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں اگر دیکھیں تو سیارہ مریخ اور راہو جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مریخ جو ہے وہ جارحیت کا ستارہ ہے اور طاقت اور توانائی کی علامت ہے، جبکہ راہو کی نمائندگی جو ہے وہ غیر یقینی حالات، تخریبی اور اس طرح کی سچویشن ہے، اور راہو چونکہ اس وقت ورکنگ میں ہے تو وہ ان چیزوں کو ہوا جو ہے وہ دے رہا ہے۔ عمران خان کی تحریک جو ہے وہ اس کو طاقت مل رہی ہے، اور ایک مضبوط اور جدوجہد کرنے والی شخصیت ہیں خان صاحب۔ موجودہ دور میں ان کے ذائچے میں راہو اور کیتو کی گردش جو ہے وہ اہم تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے، جو ان کی سیاسی حکمت عملی اور احتجاج کی تحریک میں مزید شدت کا اشارہ جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آنے والے دنوں میں اس تحریک میں مزید شدت جو ہے وہ پیدا ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں قمر، مون، چاند جو ہے وہ اس کا مقام عوام کی اجتماعی حالت کی عکاسی کرتا ہے، اور اس وقت چاند جو ہے وہ پاکستان کے ذائچے میں کمزور حالت میں ہے، اور اس کی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں عدم اطمینان، اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، اور خان صاحب کا احتجاج جو ہے وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جو تحریک ہے اس کو مدد مل رہی ہے، تو خان صاحب کو حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن سیارہ زحل جو ہے وہ انصاف اور قانون کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں موجود یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور عمران خان کے احتجاج اور عوامی دباؤ کی وجہ سے عدلیہ پر اس کے گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اب احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ دیکھیں، 2 جلسوں کے بعد خان صاحب نے 3 اور شہروں میں بیک وقت پھیلا دیا ہے۔ کل بھی کراچی میں ریلی ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے احتجاج کیا، بڑی بڑی ریلیاں نکلیں، جلسے کی صورت اختیار کر گئی، تو کل شام جو ہے وہ کراچی پوری طرح پوری آب و تاب کے ساتھ اس تحریک کا حصہ جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ مزید پھیلے گی، اور احتجاج جو ہے وہ مزید پھیلے گا، لیکن یہ جو پھیلنے کا سلسلہ ہے یہ پھیلنا زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے خان صاحب کو۔ اگر اس سے رزلٹ لینے ہیں تو اس سے جلدی جلدی رزلٹ لے لیں، کیونکہ اگر یہ ظاہر ہے جب کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ پورے آب و تاب سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو لٹکا دیا جائے تو پھر اس میں وہ جان جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اس لیے اس کو مزید جو ہے وہ زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے خان صاحب کو، ایک دم شدت سے اس کو کریں، اور اس کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ حکمت عملی اور جارحانہ اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اور خان صاحب کریں گے۔ احتجاج کا جو مستقبل ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو خان صاحب کے ذائچے میں راہو کا یہ اثر بتاتا ہے کہ احتجاج مختصر مدت میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدتی جو ہے وہ راہو کی تخریبی خصوصیات جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ گرچہ خان صاحب
عوام کو اپنی طرف تو متوجہ کرنے میں کامیاب رہیں گے، لیکن یہ تحریک مزید تقسیم اور انتصار کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان میں بے چینی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ان کو سمیٹنا چاہیے۔ زول کا اثر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ عدلیہ کا کردار جو ہے وہ اس وقت احتجاج میں اہم ہوگا اور قانون کی حکمرانی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عدلیہ کو مستقبل قریب میں بہت اہم فیصلے کرنے ہیں اور جو ملک کی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیں گے۔ دیکھیں، اگر اپوزیشن کی حمایت میں فیصلے آتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، اور اگر قاضی عیسیٰ گروپ جو ہے وہ آ گیا تو پھر جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ترامیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا راستہ کھل جائے گا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سکنجے کا شکار ہو جائے گی۔ تو پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال کے درمیان میں ہے۔ خان صاحب کے احتجاج اور عوامی دباؤ کی وجہ سے عدلیہ کو جو چیلنجز کا سامنا ہے، زول کی پوزیشن کے مطابق آئندہ مہینوں میں عدلیہ کے اہم فیصلے جو ہیں وہ آئیں گے جو ملک کے مستقبل کی سمت کا متعین کریں گے۔ کہ دیکھیں، اگر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں تو پھر تو قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ایک طرف چلی جائے گی، اور اگر قاضی عیسیٰ گروپ جو ہے وہ اس میں آگے تو پھر یہ کسی اور سمت میں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی مثبت توانائیاں جو ہیں وہ عدلیہ کو مضبوطی فراہم کریں گی۔ کوشش یہی ہے، لیکن یہ زحل کی موجودگی میں مشکلات کا بھی اشارہ دیتی ہیں، کیونکہ اتنی جلدی جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آسانی سے اس کرسی پہ بیٹھے نہیں جا سکے گا۔ بر وقت فیصلے اور صحیح فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ وہ بہتر پوزیشن کو اویل کرتے ہوئے اپنی سیٹ جو ہے وہ قابو کر سکیں۔ تو یہ جو تحریک ہے یہ اگر جلدی سمیٹ لی جائے گی 15 اکتوبر تک تو پھر تو ٹھیک ہے، اور ورنہ پھر یہ جب تک راہو ہے اس وقت تک تو اس کو سپورٹ کرے گا۔ جب یہ راہو چلا جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا، تو پھر حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، اس کے برعکس بھی جا سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو اگلے 15 دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ احتجاج کر کے اپنا جو عدلیہ کا راستہ ہے، خان صاحب جو عدلیہ کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہیں، تو وہ اپنے مقاصد اگر حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اسی دوران جو ہے وہ حاصل کر لینے چاہیے، اور اس کی اچھی خاصی امید ہے کہ ملک میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان میں کیونکہ تناؤ برقرار رہنے کا امکان ہے اور سیاسی بحران جو ہے وہ مزید شدت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ابھی 5 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک یہ دورانیہ جو ہے یہ فیصلہ کن ہے۔ 15 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ حالات کا پتہ چل جائے گا کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں۔ تو کیونکہ 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے اگر 15 تاریخ تک یہ احتجاج کے سلسلے میں کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ آ جاتا ہے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کے اپنی قانون سازی کا دائرہ کار جو ہے وہ بھی بڑھانا چاہتی ہے، لیکن اس میں بھی کافی مشکلات کا شکار ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ تو اگر نمبر گیم پوری نہیں ہے تو پھر توڑ تڑا کر کے ادھر ادھر سے گھیر گھار کے وہ نمبر گیم جو ہے وہ اپنی پوری کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہ اپنا اپوزیشن کو اور مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ٹف ٹائم دیں، اور گورنمنٹ جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے کم از کم اکتوبر میں اس کو روکے رکھیں تاکہ حالات جو ہیں وہ مزید ان کی فیور میں جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔